وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانی، مصائب اور ابتلا سے حضور کو دوچار کرتے رہتے، ان کا استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور اس کے باوجود وہ دیکھتے کہ نہ تو ان کی کوئی گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نہ ہی ان پر کوئی عذاب آتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام سے اکثر کہتے کہ ہم تمہارے نبی کی اتنی تحقیر کرتے ہیں، ان کو اس قدر اذیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رب ہماری نہ گرفت کرتا ہے، نہ ہمیں سزا دیتا ہے، نہ ہم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر وہ بد دعا نہیں کرتے تو ہم اپنے لیے خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آیا کہ ان کافروں نے اپنے واسطے خود دعا کی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا من السماء او آتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ یہ جو تیرے حبیب، یہ تیرے نبی جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لیا۔ اب کافروں نے یہ دعا مانگی، اس کے باوجود عذاب نہیں آیا۔ اب تو صحابہ بھی بڑے حیران، پہلے تو یہ تھا نا کہ حضور خود بد دعا نہیں کرتے، یہاں پہ جب کفار نے خود بد دعا کی اور عذاب نازل نہ ہوا تو انہوں نے حضور کی طرف رجوع کیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے۔ جبریل امین کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ ارشاد باری تعالیٰ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کا یہ کام ہی نہیں رہا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے اندر تشریف فرمائیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع العذاب ہے۔ حضور کے ہوتے ہوئے کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا، اور جو اللہ کے عذاب کو روکنے والا ہو وہ دیگر بلائیں اور مصیبتیں اور وبائیں اور قحط اور الم دور کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے۔ اور یہی دودھ تاج کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع العذاب ہے، دافع البلاء ہے، دافع العلم ہے، دافع الرنج ہے، اور یہ آپ کی شان قرآن سے، اللہ کے کلام سے اور آپ کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات سے یہ ثابت ہے۔ اس عاشق سے کسی نے پوچھا کہ جس محبوب کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے، دم بھرتا ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو عاشق نے کہا کہ صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، کہ وہ تو
رفتوں کے تاج والے ہیں، وہ صاحب معراج ہے، وہ صاحب براق، براق پہ سفر کرنے والے ہیں، اور وہ صاحب علم ہے۔ اس نے پوچھا تیرے محبوب کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم، کہ ان کا کام بلاؤں کا دور کرنا ہے، وباؤں کا دور کرنا ہے، آلام کو دور کرنا ہے، قحط اور امراض کو دور کرنا ہے۔ اسے پوچھا تیرے محبوب کا نام کیسا ہے؟ کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، کہ ان کا نام نامی تو لوح و قلم پر مکتوب ہے، جو بلندی میں ہے، عظمت میں ہے، جو مشفوع ہے، جو منقوش ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیرے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ اس عاشق نے کہا کہ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اس نے پوچھا کہ تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ اس نے کہا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر اللہ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم، کہ ان کا چہرہ تو سورج کی طرح روشن ہے، ان کا رخ پرنور تو چاند سے زیادہ تابع ہے، ان کی کیا شان، وہ تو ہدایت کا نور ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیرے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ کہا جمیل الشیم، ساری عادتیں خوبصورت، ساری پیاری ہیں۔ جمیل الشیم شفیع الامم، وہ سارے کے واسطے شفیع ہیں، امتوں کے واسطے شفیع ہیں۔ صاحب الجود والکرم، اور صاحب الجود والکرم ہے۔ اس نے پوچھا تیرے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو کہا کہ واللہ عاصمہ، اللہ ان کا محافظ ہے۔ ان کا کہ ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ کہا جبریل خادمہ، جبریل ان کا خادم ہے۔ فرمایا کہ ان کی سواری کا کیا عالم ہے؟ فرمایا والبراق مرکبہ، کہ براق ان کی سواری ہے۔ کہا کہ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ والمعراج سفرہ، کہ معراج کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، معراج پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ وسدۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ اس نے پوچھا کہ تیرے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ کہا سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، انبیاء کو نبوت کو ختم کرنے والے، شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین۔ اس نے پوچھا کہ محبوبوں کا بھی کچھ غریبوں کا بھی تیرا محبوب خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ تو خیال کی بات کر رہا ہے، ارے وہ تو محب الفقراء ہے، فقراء سے خود محبت فرماتے ہیں، والغرباء غریبوں سے محبت کرتے ہیں، والمساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ پوچھا وہ کہاں کے سردار ہیں؟ کہا سید الثقلین، سارے جنوں اور انس کے سردار ہیں، نبی الحرمین، امام القبلتین۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے؟ تو کہا کہ وسیلتنا فی الدارین، ارے وہ تو دونوں جہانوں میں میرا وسیلہ ہے، صاحب قاب قوسین، وہ صاحب قاب قوسین ہیں۔ دنیا والے تو ان سے محبت کرتے ہیں، کیا تیرے محبوب سے اللہ بھی پیار کرتا ہے؟ تو کہا کہ محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ اس نے پوچھا کہ محبوب تو شانوں والے ہیں، ان کی اولاد کا کیا عالم؟ فرمایا جد الحسن والحسین۔ اس نے پوچھا کہ آپ ان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کہا کہ مولانا وہ مولا الثقلین، کہ وہ ہمارے مددگار اور جنوں انس کے مددگار ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ایسی شان والے محبوب کا نام تو بتا دو، ان کا نام کیا؟ تو اس نے کہا کہ ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ۔ پھر وہ عاشق لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، کہ اے عاشقوں، اے حضور سے محبت کرنے والوں، ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ، ایسے گم ہو جاؤ کہ جیسے حسان بن ثابت ان کے جمال میں گم ہو گئے، کہ جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھیں بھی کیسے کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ كَلَوْدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا جمیل یا رسول اللہ آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے
عیبوں والا ہوتا ہے، مگر اے آقا آپ کی خلقت ایسی ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور آپ کی شان یہ ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ گویا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے خود چاہا۔ تو عاشق لوگوں سے کہتا ہے کہ یا ایھا المشتاقون بنور جمال، کہ اے لوگوں، اے عاشقوں، اے حضور کے مشتاقوں، ان کے نور جمال میں اپنے آپ کو گم کر دو اور کہنا شروع کر دو صلو علیہ وآلہ، کہ اے اللہ ان پر درود اور سلامتی نازل فرما۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اور یہ چیز قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ لوگ بلا وجہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درود تاج جو ہے یہ بدعت ہے، اس کا پڑھنا جو ہے وہ شرک اس کو گردانتے ہیں۔ دیکھیں کہ بلا اور مصیبت چھوٹی چیز ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑی چیز ہے، اور جو اللہ کے عذاب سے بچائے وہ دیگر مصیبتوں کو دور کرنے پر بدرجہ قادر ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بات طے ہے کہ اس امت میں سے کچھ لوگ داخل جہنم ہوں گے، پھر حضور کی شفاعت سے نکال دیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ جائیں گے ضرور۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس امت میں سے، ان میں سے کچھ حفاظ بھی ہوں گے۔ اب اگر حافظ کسی کو قتل کر دے، اگر حافظ گناہ کبیرہ کا شکار ہو جائے، بہت سارے حافظ نماز بھی نہیں پڑھتے، تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کچھ حفاظ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جب ان پر آگ کا عذاب ہو رہا ہوگا تو جبریل امین کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ جبریل امین بھی حافظ ہے، اور حافظوں کو حافظوں کے ساتھ ایک دلی انسیت ہوتی ہے، ان کو درد محسوس ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، تو وہ اشارہ کریں گے اور اشارے سے انہیں سمجھائیں گے کہ حضور کا ذکر کرو، حضور کا نام نامی لو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب وہ کہیں گے یا محمد، حضور کا جیسے نام لیں گے تو ان کی اطراف کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ این جہنم میں حضور کا نام نامی ان کو عذاب سے بچانے والا ہے۔ ارے حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور کے غلاموں کی وجہ سے عذاب الہی موقوف ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی نافرمانیوں، لوگوں کے گناہوں، لوگوں کے مظالم کی وجہ سے میرا عذاب متحرک ہو جاتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چل پڑتا ہے لوگوں کے اوپر اترنے کے لیے۔ لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری نظر پڑتی ہے ان شب بیداروں پر جو راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں معافی کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں ان اپنے اللہ والوں کو، اپنے ان دوستوں کو دیکھتا ہوں تو صرفت عنہم عذابی، تو جو میرا عذاب ظالموں کے اوپر اترنے والا تھا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہونے سے رک جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ جو حضور کے غلاموں کی یہ شان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس اللہ کی نافرمانی کی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا مومن تھا، لیکن نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اس قدر بدکار تھا کہ لوگوں نے جب وہ مرا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر کے کچرے میں پھینک، کچرا کنڈی، تدفین نہیں۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرا فلاں بندہ، اس کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھے تو دنگ رہ گئے، کہنے لگے یا اللہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ کس قدر بدکار تھا، کس قدر گناہ گار تھا، اور تو مجھے ایک موسیٰ رسول اللہ کلیم اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، لیکن جب بھی یہ توریت پڑھتا اور اس میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھتا تو ادب سے اس نام کو بوسہ دیتا، اس تعظیم کے عوض میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اس کو جنت عطا کی اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دی۔ جو حضور کے نام نامی کی تعظیم کرے، اللہ عز و جل کو گوارا نہیں
کہ اس پر عذاب. نصارہ کا ایک گروہ عیسائیوں کا جب بھی انجیل میں ذکر مصطفیٰ پڑھتا تو ادب سے اس نام نامی پر، اس ذکر پر اپنا منہ رکھ دیتا، اس کی بڑی تعظیم کرتا حضور کے ذکر کی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی وجہ سے، اس تعظیم کی وجہ سے نور احمد جو ازل سے چلا آ رہا ہے، جس نور سے سارے عالم کی تخلیق ہوئی، نور احمد ان کا ممدوح و معاون ہو گیا اس تعظیم کی وجہ سے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ ہلاک اور برباد ہونے سے بچ گئے، وہ لوگ بدعقیدہ ہونے سے بچ گئے، ان کا ایمان زائل ہونے سے بچ گئے. جبکہ ایک دوسرا گروہ اسی نصارہ میں اس ذکر کی توہین کرتا تھا، اس کی تعظیم نہ کرتا تھا، وہ لوگ ان پر ہلاکت و ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی. وہ تباہ و برباد ہو گئے، بد عقیدہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے. پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کے ذکر کی تعظیم نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مدد کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور حضور کا نور ہمارے واسطے قلعہ بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی بدعقیدہ اور بد مذہب ہونے سے بچ جاتا ہے، تو جو ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اس کا کیا عالم ہے. یا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو یہ حکم دیا ہے، ایسے ہی نہیں دیا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں فالذین آمنوا بہ، کہ بس وہ لوگ کہ جو حضور پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے حضور کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے حضور کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا، یعنی وہ نور ہدایت یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح و کامرانی پانے والے. یہاں اولئک حسر کا صیغہ، یعنی یہی لوگ فلاح و کامرانی صرف انہی کا مقدر ہے جن میں یہ چار خوبیاں ہوں گی: ایمان، حضور پر ایمان لانے والا، حضور کی تعظیم کرنے والا، حضور کی مدد کرنے والا، حضور کی اتباع کرنے والا. جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامرانی پانے والے. یہ جو حضور کی ذکر کی محفلیں ہیں، یہ جو حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے. فقہا فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ اول المولد کے محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے. اور جو تعظیم کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. جو تعظیم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار، حضور کی توجہ اس کے ممدوح معاون ہو جاتی ہے. اور جب وہ توجہ ممدوح معاون ہوتی ہے تو انسان بد مذہب اور بد عقیدہ ہونے سے بچ جاتا ہے. ہمارے نبی دافع البلا ہیں، دافع الوبا ہیں، دافع القحط ہیں، دافع المرض ہیں، دافع الالم ہیں. حضرت ام جدو فرماتی ہے کہ میرے سامنے ایک عورت اپنا آسیب زدہ بچہ لے کر کے آئی کہ یا رسول اللہ اس پر آسیب ہے، اسے دور فرما. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی منگایا اور اس پانی کو منہ میں لے کر کے اس میں کلی کی پیالے کے اندر اور کہا کہ اس بچے کو پلا دو. جب وہ پلانے لگی تو ام جدب کہتی ہیں کہ اے میری بہن تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کے لیے بچا لے. فرماتی ہے کہ جیسی اس بچے نے وہ پانی پیا پھر کبھی بھی اسے آسیب کی شکایت لاحق نہ. اور اس بچے میں پانی، اس پسخوردہ پانی کو میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پلایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے عقل میں، فہم میں، سمجھ میں، بوجھ میں، لیاقت میں دوسرے بچوں سے فائق ہو گئی. ایک بچہ آپ کے پاس ایسا لائے گا کہ جس پر جن چمٹا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تو اسے قے ہوئی. جب قے ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کالے بلے جیسی چیز اس کے منہ سے نکلی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. مدینہ منورہ کا پہلے نام تھا یثرب. یثرب کہتے ہیں، یثرب صرف سے یعنی یہاں کی جو آب و ہوا تھی، یہ جو خطہ تھا کانٹے دار تھا، لوگ بیمار پڑ جاتے تھے. حضور نے اس کا نام بدل کے مدینہ رکھ دیا. جب مہاجرین آئے تو
تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑے۔ جب بیمار پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے، جیسے کہ تو نے مکے کو ہمارا محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے، اس کی آب و ہوا کو درست کر دے، اس کے غلے اور پھلوں میں ہمارے لیے برکت فرما دے، اور مدینے کی بیماری کو حشفہ کی طرف منتقل کر دے۔ آپ نے یہ دعا کی۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام عورت مدینے سے نکلی اور حشفہ جو یہودیوں کی بستی تھی اس طرف چلی گئی۔ وہ جو بیماری جو یثرب کی تھی وہ حضور کی دعا سے منتقل ہو گئی یہودیوں کی بستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق عذاب اور آگ سے دوری کا سبب ہے۔ مولانا روم نے پورا واقعہ لکھا کہ حضرت انس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دسترخوان تھا اس سے اپنا ہاتھ پوچھا۔ اچھا، اب عجیب بات ہوئی، فرماتے ہیں کہ وہ جو دسترخوان تھا ایک دفعہ ہم سے تندور میں گر گیا، لیکن ہم دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ آگ نے اس پہ ذرا سا بھی اثر نہ کیا۔ اسے جب نکالا تو بالکل براق صاف میل کچیل جل گیا۔ اس کے بعد سے ہم نے جب بھی اس کو دھونا ہوتا تھا تو بجائے ہم دھونے کے اس کو تندور میں ڈال دیتے اور سارا میل و کچیل جل جاتا اور وہ جناب اس سے باہر ویسے ہی نکل آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک جس کپڑے سے مس ہوئے اس میں یہ تاثیر آ گئی کہ یہ دنیاوی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چنانچہ مولانا روم نے اشعار کہے کہ اے دل ترسند از نار و عذاب، اے میرے دل تو اللہ کے عذاب سے اس آگ سے لرز رہا ہے۔ باچنا دست و لبوں کو اختراع، تجھے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، آپ کے مبارک لبوں سے قربت حاصل کر لے۔ چوں جماعت را چنی تشریف داد، جب انہوں نے جماعت کو یہ شرف بخشا۔ جماعت کہتے ہیں وہ چیز جو خود سے حرکت نہ کر سکے، جیسے پتھر ہے۔ تو یہ جو دسترخوان تھا یہ بھی جماعت تھا، خود سے حرکت نہیں کر سکتا، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو اپنے دستے مبارک سے وہ شرف بخشا کہ اس پر آگ جو ہے وہ حرام ہو گئی، آگ اس کا بال بھیگا نہیں کر سکی، تجھے چاہیے کہ ان کے دستے مبارک سے، ان کے ہونٹوں سے تو قریب ہو جا، کیونکہ جب انہوں نے جماعت کو یہ شرف بخشا تو جانے عاشق را چاہا خواہد کشاد، تو عاشقوں کی جان کو وہ کیا کچھ عطا کریں گے تو اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دافع القحط ہیں۔ ایک مرتبہ مکے میں بڑا شدید قحط پڑا، اس وقت سردار حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ لوگوں نے آگے شکایت کی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی عمر کے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، انگلی پکڑ کر کے مکے میں لائے، حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کیا کرنا تھا، اچانک چاروں طرف سے بادل امنڈ آئے اور بارش شروع ہوئی، لوگ حیران رہ گئے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، قحط نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہمارے اموال مر رہے، ہماری اولاد فاقے کا شکار ہے، اور ہم غریب لوگ اپنے وقت کے نبی کے پاس جا کے فریاد نہ کریں تو کس کے پاس آئیں؟ اس نے یہ اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرعت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کے منبر پہ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ابھی حضور کے ہاتھ بلند ہوئے تھے، دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے بارش شروع ہو گئی، اور وہ جو مسجد نبوی کی جو چھت گھاس پھوس کی چھت تھی اس سے پانی ٹپک کر حضور کے رخ انور سے بہنے لگا۔ پورے ایک ہفتے بارش ہوتی رہی، پھر وہی بدو آپ کی خدمت میں آئے گا، یا سسم رحم فرمائے، ہمارے مکان گرنے لگے ہیں اس بارش کو روکے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضور نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا کہ حوالینا لا علینا، کہ ہمارے ارد گرد برس، ہم پر نہ برس۔
انگلی کا اشارہ کرنا تھا، بادل اسی وقت پھٹ گیا، بارش موقوف ہو گئی. مدینہ کے اطراف میں بارش ہوتی نہیں لیکن مدینہ جو تھا اس بارش سے بچ گیا اسی وقت. جب حضور نے یہ دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر کتنی ٹھنڈی ہوتی. کوئی ہے جو ہمیں ان کے اشعار سنائے. حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان اشعار کو سننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ گولے رنگ والا پیارا جس کے چاند سے چہرے کے صدقے میں اترتا ہے، وہ یتیموں کا حافظ، بیواؤں کا نگہبان، وہ ملجا و ماوا کہ تباہی کے وقت بڑے بڑے اس کی پناہ میں آ کر اس کی نعمت اور اس کے فضل سے چین حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم انہی اشعار کو سننا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا، شدید قحط. اس کا نام تھا قحط عامر رماد. لوگوں نے حضرت عمر کی بارگاہ میں فریاد کی تو حضرت عمر حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اور اس وقت حیات تھے ان کو لے کر کے مسجد نبوی میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ان کے صدقے ان کے طفیل ہم پر بارش نازل فرما. یہ دعا کر کے وہاں سے ہٹ گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ اب آپ جائیں. حضرت عباس منبر پر آئے اور آپ نے آ کے صرف اپنے ہاتھ کیا پھیلانا تھا، نہ جانے کہاں سے بادل امنڈ کر آئے اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی. لوگ یکلق اس بارش سے سخت حیران رہ گئے اور ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ دوڑ کر کے انہوں نے حضرت عباس کے دست مبارک پہ اور ان کے قدموں کو چومنا اور بوسہ دینا شروع کر دیا اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے یا ساقی الحرمین، یا ساقی الحرمین، کہ اے حرمین کو سیراب کرنے والے، اے حرمین کو پانی پلانے والے. حضور دافع المرض. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب بیمار پڑے، شدید بیمار، اتنے بیمار کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، بچنے کی کوئی امید نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنے رب سے میری شفا یابی کے لیے دعا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. حضرت ابو طالب حیران رہ گئے کہ اسی وقت یکلق شفا یاب ہو گئے. یعنی دیر ہی لگی، اٹھ کے بیٹھ گئے. اپنی اس کیفیت پہ وہ خود حیران کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ اے میرے بھتیجے بے شک تیرا رب تیری اطاعت کرتا ہے. حضور نے بھی یہ نہ کہا کہ اے چاچا کیا کہتے ہو، ہم سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تم یہ کیا کہہ رہے ہو. حضور نے تائیداً فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے چاچا اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو وہ تیرے ساتھ بھی ایسا کرے، یعنی تو جو چاہے ویسا ہو جائے. غزوہ خیبر میں حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، شدید درد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا کہ ان کو علم دیں. صحابہ نے بتایا کہ آنکھوں کا ان کی یہ حال ہے. آپ نے بلایا اور حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا. اسی وقت اسی وقت ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی اور ایسی شفا یاب ہوئی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف لاحق نہ ہو. حضور دافع المرض. اسی غزوہ خیبر میں سلمہ بن اکو کی پنڈلی پر شدید زخم آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، زخم اسی وقت اچھا ہو گیا. غزوہ احد میں کلثوم بن حسین کے سینے پر تیر لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور نے لعاب دہن لگا کر اس زخم کو اسی وقت مندمل کر دیا. ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کر دے. میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے کر کے مسجد لا سکے، میں سخت پریشانی میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے اس امر پر صبر کرے تو اللہ اس کے عوض تجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر چاہے تو میں تجھے ٹھیک کر دیتا ہوں. یعنی اختیار دیا، اگر چاہے صبر کر لے اس پہ، نابینا پن پہ، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے تو میں تجھے ٹھیک کر دیتا ہوں.
اس صحابی نے دل میں سوچا کہ اگر مجھے آنکھیں مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پرنور دیکھ سکوں گا، اور میں نے حضور کا رخ پرنور دیکھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ جنت مجھے اللہ تعالیٰ دے ہی گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی سہارا دینے والا، میرے کام کرنے والا نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں کہ اللہ مجھے بینا کر دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے اچھی طرح سے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر اس طریقے سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، جو نبی رحمت ہے، نبی الرحمہ، جو نبی رحمت ہے۔ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے رب کی طرف آپ کے توسل سے توجہ کی ہے، کس لیے کی ہے؟ ان یکشف عن بصری، کہ اللہ میری آنکھوں کو کھول دے۔ اللہم شفع فی، یا اللہ تو مجھے میری آنکھوں کو شفا بخش دے۔ یہ دعا مانگ کر کے وہ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ کبھی خرابی نہیں، ایسا بینا کہ کبھی نابینا ہی نہ تھا، اور ساری زندگی بینا تھا۔ ایک اور صحابی فدیک بن عمر السلامانی، سانپ کے انڈوں پر جوانی میں ان کا پاؤں پڑ گیا، اور اس کی تاثیر سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور سے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دم کیا، پھونک ماری، آنکھیں ان کی سفید رہی لیکن ان کی بینائی بحال ہو گئی، اور ایسی بحال ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 80 برس کی عمر میں ان کو دیکھا کہ وہ سوئی میں بڑے آرام سے دھاگا ڈالتے تھے۔ معوذ بن عفرہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ان کے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی اگر کسی صحابی کا پاؤں سن ہو جاتا، جس کو ہم لوگ فالج کہتے ہیں، وہ حضور کو پکارتا، حضور کو یاد کرتا، اور اس کا پاؤں اچھا ہو جاتا۔ ارے یہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں بھی شفا۔ حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ، ان کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، اور انہوں نے ایک چاندی کی نلکی بنوا لی تھی لمبی سی، جس میں ان منہ مبارک کو سیدھا رکھا جائے، فولڈ نہ کیا جائے۔ مدینے میں جب کوئی بیمار پڑتا تو برتن میں پانی لے کر ان کی خدمت میں جاتا، اور وہ اس میں وہ جو چاندی کی نلکی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا وہ ہلاتی، اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا، اور بڑی شفا یاب ہو جاتی۔ نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دافع الامراض ہے، جس کو چاہیں جس پہ چاہیں کرم کرتے ہیں۔ امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم، حضور کے عاشق، بڑھاپے میں فالج ہو گیا، بڑا علاج کرایا اتباع سے، سب نے جواب دے دیا کہ علاج ممکن نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جب سب نے جواب دے دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں طویل قصیدہ کہا، جس میں حضور کی تعریف کی، حضور کی پیدائش کے واقعات بیان کیے، حضور کی شان اور رفتوں کا بیان کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وَعُلُومِ کا علم اللوح والقلم، کے آپ کے علوم کا یہ عالم ہے کہ لوح و قلم آپ کے علوم کا ایک جز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ انہیں جو چاہے، بس خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جو شان جو خوبی ان کی طرف منسوخ کر سکتے ہو کر دو، کہ آپ کی شان کی کوئی انتہائی نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے فریاد کی کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی، اے ساری مخلوقات میں سے مکرم ترین، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، سوا کا عند حلول الحادث العومی، جو اس حادثے کے نزول میں اس مرض سے مجھے نجات دلا سکا۔ کسی کو خبر نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، قصیدہ کہا، طویل قصیدہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی شب میں نے خواب میں دیکھا
کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، صحابہ موجود ہیں. میں نے دیکھا کہ خوش قسمتی سے میں بھی اس محفل میں موجود، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ ایک کونے میں بیٹھا ہوں. حضور نے مجھے پکارا کہ اے شرف الدین یہاں میرے پاس. میں اٹھ کے گیا. حضور نے کہا کہ تم نے جو میری تعریف میں لکھا ہے اسے مجھے سناؤ. بڑا طویل قصیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قصیدے کے پہلے شعر سے لے کر کے آخری شعر تک حضور کے روبرو پڑھ دیا. اور جب میں وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر ایسے جھوم رہے تھے، ایسے جھوم رہے تھے کہ جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتی ہے. جب قصیدہ مکمل کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مفلوج جسم کے اوپر، یعنی جسم کا وہ حصہ جس پر فالش کا اثر تھا، اس پر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر مبارک اتار کر مجھے عطا کیا. میری آنکھ کھلی. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ فالش کا نام و نشان نہیں، بالکل شفا یافتہ. اور حضور نے جو خواب میں چادر عطا کی تھی وہ فزیکلی ان کے ہاتھوں پر تھی. اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے، فجر کی نماز پڑھی، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو دیکھا ایک درویش کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے شرف الدین مجھے وہ قصیدہ لکھ کر کے دے دو جس کا پہلا شعر یہ ہے. کہ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس قصیدے کا تو میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا. کہ یہ بات چھوڑو، بس مجھے لکھ کر کے دے دو. کہ لیکن نہیں، مجھے پہلے بتاؤ کہ تمہیں پتا کیسے چلا. کہنے لگے کہ جس مجلس میں تم نے حضور کے روبرو وہ قصیدہ سنایا میں بھی وہاں موجود تھا. تم نے کیا دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیسا اس سے خوش ہوئے، اور انہوں نے تمہیں مرض فالج سے شفا بخشی، اپنی چادر مبارک تمہیں عطا کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. مجھے دو تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. قصیدہ مشہور ہو گیا. ہمارے زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، ایک عالم حضور کے عاشق مولوی محمد شریف سیالکوٹی، انہیں فالج ہو گیا. کئی ماہ گزر گئے، بستر پہ بڑا علاج کرایا، ٹھیک نہیں. اوپر سے مخالفین میں سے اہل حدیث کے ایک عالم ثناء اللہ امرتسری نے امرتسر سے خط لکھا کہ محمد شریف سنا ہے تمہیں فالج ہو گیا ہے، اور تم جب سے حضور کو پکار رہے ہو کسی نے تمہاری نہیں سننی. اس غلط عقیدوں سے باز آ جاؤ، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگو مدد. آخری تمہارا وقت ہے، میں نے چاہا کہ تمہیں نصیحت کر دوں. یہ سب باتیں چھوڑو، اللہ کو پکارو. جب یہ خط پڑھا تو زارو قطار رو پڑے. روتے روتے آنکھ لگ گئی. آنکھ کیا لگی کہ نبی رحمت شفیع امت تشریف لے آئے اور کہا محمد شریف کیا حال ہے. روتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس بیماری کی وجہ سے مخالفین کو اعتراض کا موقع مل گیا ہے. دیکھیں اس نے کیا خط لکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا، داہنے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے دبایا تو پاؤں اور سیدھی انگلی کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے پانی بہنے لگا. تھوڑی دیر پانی بہتا رہا، پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ محمد شریف تم اب ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی، دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، مرض فالج سے یک لخت ان کو شفا. تو حضور دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم ہے. دافع الالم اس طرح سے کہ لوگوں کے آلام حضور دور کرنے والے ہیں. آلام گناہوں کے سبب ہے، عذاب گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حضور دافع العلم ہے
کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی شان میں فرمایا بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا، کہ اے لوگوں جب بھی تم سے کوئی نفس پر زیادتی ہو جائے، جب گناہ کبیرہ ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جاؤگا ان کے پاس آ جاؤ، فاستغفر اللہ، جا کے کیا کرو؟ اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں استغفار چاہیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا پاؤ۔ یعنی اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ چھوٹے موٹے گناہ تو مجھ سے مانگو، معافی مانگو، استغفار کرو، ویسے ہی بخش دیتا ہوں، اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اگر وہاں نہیں جا سکتے مدینہ منورہ یہیں سے مخاطب ہو جاؤ، حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، حضور ہمارے احوال سے واقف ہیں۔ کیا محمد شریف سیالکوٹی نے کوئی خط لکھا تھا یا فون کیا تھا؟ حضور ان کے حال سے آگاہ تھے، تشریف لے آئے۔ کیا شرف الدین بوسیری نے کوئی اپنا ہرکارہ بھیجا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے احوال کی خبر ہے، نہ صرف خبر ہے بلکہ آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنی مجلس میں بلوا لے، نہ صرف یہ اختیار ہے بلکہ آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس کو چاہیں شفا بخش دے، جس کو چاہیں اپنی چادر مبارک عطا کر دے۔ تو اگر کوئی مدینہ منورہ نہیں جا سکتا تو یہیں سے حضور کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو جائے اور حضور سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں توبہ کا طلبگار ہوں، میرے حق میں سفارش کرے، اللہ سے بھی مانگے تو استغفار کرے، حضور کہ لب مبارک اس کے حق میں واہ ہونے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ، تم پاؤ گے اللہ کو کس حال میں؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا۔ امام احمد بن حنبل درس دے رہے ہیں، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد میں ایک نوجوان بڑا بدکار اس محفل میں آیا اور آ کر کے امام کو سلام کیا، سب جانتے تھے اس کی حرکتوں کو، سے واقف تھے۔ امام احمد بن حنبل نے بجائے سلام کا جواب دینے کے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری سیاکاری کے سبب اپنا منہ مجھ سے پھیر رہے ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ میرا ایک خواب سن لیں جو میں نے آج رات کو دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے بے شمار لوگ ہیں، لوگ اپنی اپنی حاجتیں حضور کے پاس پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حضور سے عرض کر رہے ہیں، حضور ان کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کی شفاعت سے، ان کی معافی کی سفارش سے ان کو بخش رہا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک جا رہا ہے، حضور کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور اللہ سے طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا میں نے گناہ معاف کر۔ میں پیچھے کھڑا ہوا، اس مجمع کے پیچھے کھڑا ہوا، دل میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنا سیاکار ہوں، اتنا بدکار ہوں، کیا منہ لے کر کے حضور کی خدمت میں جاؤں، کس منہ سے حضور سے کہوں کہ میرے حق میں بھی سفارش کر دیں۔ یہاں تک کہ سارا مجمع صاف ہو گیا، سب چلے میں رہ گیا، تو حضور نے میرا نام لے کر پکارا کہ اے فلاں، تو کیوں نہیں میرے پاس آتا اور کیوں مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں کہتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس قدر گناہ گار ہوں کہ میں شرمندہ ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا منہ لے کر کے آپ کے پاس جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتا ہے اور شیخین کا ادب اپنے دل میں رکھتا ہے، جا اللہ نے میری سفارش سے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل، مجھ سے رخ نہ پھیریے، میں اپنے سارے گناہوں سے تائب ہو چکا ہوں، اور آپ کی خدمت میں آؤں تاکہ آپ کی صحبت اور رفاقت کو اختیار کروں۔ حضور دافع العلم ہے، رحمت للعالمین ہے، اور رحمت جو ہے وہ زحمت کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ بروز حشر جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے محشور ہوں گے،
حق تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے، حساب کتاب کھل نہیں رہا ہوگا، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. پھر وہ سارے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حق میں سفارش کریں، ان سے عرض کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں. کب سے انتظار کریں؟ وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھ سے جو خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، میں اپنے رب سے شرمندہ ہوں، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، تم جاؤ کسی اور کے پاس. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. سارے انبیاء وہ جو اس حدیث کو آج جانتے ہیں اس دن بھول جائیں گے، ایک ایک در پہ خوار ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم کیوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. وہ سارے امتی، دیگر انبیاء کے امتی سب مل کر کے حضور کی خدمت میں آئیں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے کہ نفسی نفسی، حضور فرمائیں کہ انا لہا انا لہا، ہاں میں اس بات کا اہل ہوں، میں اس بات کا اہل ہوں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ کے ساتھ کروں گا، ایسے کلمات سے کروں گا جو اللہ اسی وقت میرے قلب پر القا فرمائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ ان کلمات کو سن کر کے خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، جس کی شفاعت کریں گے میں اس کو بخش دوں گا. آج جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی سفارش کر رہے ہیں، ایک ایک کو تلاش کر رہے ہوں گے، کہیں میزان پہ ہوں گے، کہیں صراط پہ ہوں گے، کہیں لبے جہنم ہوں گے، اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے. اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام عرش کے کونے پہ کھڑے منظر دیکھتے ہوئے پکاریں گے کہ یا رسول اللہ وہ دیکھیں آپ کے فلاں امتی کو یہ فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا تہبند مضبوطی سے پکڑ کر اس طرف دوڑوں گا اور فرشتوں کو روکوں گا اور پوچھوں گا کہ کیا بات ہے، تم اسے کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم معمور من اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے اعمال توڑو، جس کی نیکیاں زیادہ اس کو جنت میں لے جاؤ، جس کے گناہ زیادہ ہو اس کو جہنم میں. اس کی نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے. اس وقت حضور حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ یا اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ میری امت کے حق میں مجھے شرمندہ نہ کرے گا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے گا. حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں میرے حبیب کی بات سنو، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کرو. حضور کہتے ہیں چلو اس کو دوبارہ لے کر کے میرے سامنے تولو. میزان پہ لے کے آئیں گے، تمام اہل محشر متوجہ ہوں گے. ایک طرف اس کے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، ایک طرف ذرا سی نیکیاں ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے کاغذ نکالیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس کاغذ کا کیا رکھنا ہوگا کہ وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ایک ندا ہوگی کہ یہ شخص نجات پا گیا، یہ شخص بچ گیا، یہ شخص مغفرت پا گیا. فرشتے اسے پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے. جب جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو کہے گا رکو، مجھے اپنے محسن سے پوچھنے تو دو کہ وہ ہے کون اور اس کرم نوازی کا سبب کیا ہے. وہ آئے گا اور پوچھے گا تو حضور کہیں گے کہ اے میرے امتی میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرے وہ درود تھے جو میں نے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تیرے کام. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کے پلے پہ ہوئیں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہیم تو کوئی راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا.
حضور رحمت عالمیہ ہے، حضور دافع علم ہے، حضور دافع العذاب ہے، حضور دافع الامراض ہے، اس پہ ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اور یہ سارے اختیارات حق تعالیٰ جل شانہ کی جناب سے حضور کو عطا ہوئے۔ اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان تمام کمالات سے نوازا، تو اب نہ شرک ہو سکتا ہے نہ برابری ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے بھی عطا نہیں کیا، اللہ کو کسی نے بھی نوازا نہیں۔ اللہ کے علاوہ جس نبی میں، جس ولی میں جو کمال، جو خوبی ہے، اللہ عز و جل کی عطا سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی کما حق ہم تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ذکر خیر کی کرنے کی اور سننے کی ہمیں توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے، خلوص سے، محبت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا